السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل محسن اسلام پر استقبال ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کئی اہم تازہ ترین خبروں سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں، اور ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ مولانا توقیر رضا نے RSS کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا، پابندی کا مطالبہ۔ راشٹریہ سوام سیوک سنگھ RSS، وشو ہندو پریشد VHP اور بجرنگ دل جیسی تنظیمیں دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور ان پر پابندی لگائی جانی چاہیے۔ ایک بااثر عالم دین اور اتحاد ملت کونسل کے سربراہ مولانا توقیر رضا خان نے یہ مطالبہ کیا ہے۔ وقف بورڈ ترمیمی بل 2024 کے خلاف ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے مولانا توقیر رضا خان نے کہا، RSS ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور اگر حکومت ملک میں امن چاہتی ہے تو اس پر پابندی لگائی جانی چاہیے۔ میں کھلے اسٹیج سے کہتا ہوں کہ وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور ان پر پابندی لگنی چاہیے۔ بدھ کو اتر پردیش کے دارالحکومت میں اجلاس آل انڈیا محمدی مشن کے صدر بابر اشرف نے بلایا تھا۔ اجلاس میں ملک میں متروکہ وقف املاک کے تحفظ کے لیے وقف وارث بچاؤ تحریک کے نام سے ایک تحریک چلانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں کئی شیعہ سنی مذہبی رہنماؤں نے شرکت کی۔ مولانا توقیر رضا خان نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ترمیم کے خلاف بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے۔ وقف بل اگست میں لوک سبھا میں پیش کیا گیا تھا۔ اپوزیشن کے شور و غوغا کے بعد بل کو مشترکہ پارلیمانی کمیٹی JPC کے پاس بھیج دیا گیا ہے۔ اس بل کا مقصد وقف بورڈ کو چلانے والے قانون میں ترمیم کرنا ہے اور اس کا مقصد وقف ایکٹ 1995 کا نام بدل کر یونیفائیڈ وقف مینجمنٹ، امپاورمنٹ، ایفیشنسی اینڈ ڈیولپمنٹ ایکٹ 1995 رکھنا ہے۔ وہیں دوسری جانب صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کا بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت مردم شماری کے ساتھ NPR اور NRC کرانا چاہتی ہے۔ آسام میں کیا ہوا، اس کا مشاہدہ پورے ملک میں ہوگا، صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کا دعویٰ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے چہارشنبہ کے روز کہا کہ نریندر مودی کی حکومت ستمبر سے ملک میں مردم شماری کے ساتھ NPR اور NRC کرانا چاہتی ہے۔ انہوں نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو آسام میں کیا ہوا، اس کا مشاہدہ پورے ملک میں ہوگا۔ آسام میں 28 افراد کو ملک کے غیر شہری قرار دینے کے بعد انہیں حراستی مرکز منتقل کر دیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے کہا کہ مودی حکومت ملک میں ستمبر سے مردم شماری کے ساتھ NPR اور NRC کرانا چاہتی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ تلنگانہ اسمبلی میں متفقہ ایک قرارداد منظور کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ ریاست میں صرف مردم شماری منعقد کی جائے گی، NPR اور NRC نہیں کرائی جائے گی۔ اگر مردم شماری کے ساتھ NPR اور NRC کرائی جاتی ہیں تو اس مردم شماری کے ملک بھر میں سنگین نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ صدر مجلس نے آصف آباد ضلع میں تشدد کی مذمت کی۔ آصف آباد ضلع جینور منڈل میں اس وقت فرقہ وارانہ کشیدگی پھیل گئی جب تقریباً 2000 لوگوں کے ہجوم نے مسلمانوں کے املاک پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں اقلیتوں کے خلاف تشدد پر ایک فعال آواز رہے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے مہاراشٹر میں ایک بزرگ مسلمان شخص پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایکس پر پوسٹ کیا، یہ لوگ صرف کمزوروں کو نشانہ بنا سکتے ہیں، سنگھی ایک پیکیج میں آتے ہیں اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں کیونکہ BJP خفیہ طور پر ان کی حمایت کرتی ہے۔ ہریانہ میں گاؤں رکشکوں نے صابر کو ہلاک اور اسیر کو زخمی کر دیا۔ صابر قتل کیس میں 2 افراد جن کی عمر 18 سال بھی نہیں ہے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ہریانہ کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گاؤں رکشکوں کی طرف سے پھیلائی گئی دہشت کو کوئی نہیں روک سکتا۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ نے حکومت کے مقصد پر سوال اٹھایا کہ اگر وہ لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنانے میں ناکام رہتی ہے، اگر ہریانہ حکومت جنید اور ناصر کے قتل کے ملزمان کو گرفتار کر لیتی تو شاید ہجوم صابر کو قتل نہ کر پاتا۔ انہوں نے پھر کہا کہ مودی حکومت ملک میں ستمبر سے مردم شماری کے ساتھ NPR اور NRC منعقد کرنا چاہتی ہے۔ وہیں دوسری جانب خستہ حال سڑک کی تعمیر کے لیے اپنے خون سے وزیر اعلیٰ کو لکھا خط۔ عوامی نمائندوں اور افسران کی غفلت کی وجہ سے لوگوں کا گزرنا ہوا دشوار، حافظ معین الدین۔ دیوبند کے قریبی گاؤں نونابڑی کے باشندہ اور جن سیوا ٹرسٹ کے چیئرمین حافظ معین الدین نے صوبائی وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو اپنے خون سے ایک شکایتی تحریر لکھ کر بھیجی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ ان کے گاؤں کی خستہ حال سڑک کی تعمیر کرائی جائے۔ تحریر میں یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ اس خستہ حال سڑک کو بنوانے کے لیے مسلسل کئی سالوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ حافظ معین الدین نے اپنے خون سے لکھی شکایتی تحریر میں کہا کہ صرف برسات ہی میں نہیں بلکہ عام دنوں میں بھی نونابڑی گاؤں کی سڑک پر آمد و رفت کرنا مشکل ہو گیا ہے۔
کیونکہ سڑک میں گڈھے ہو جانے کی وجہ سے ہر وقت اور ہر موسم میں پانی بھرا رہتا ہے۔ اس کی تفصیل بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس گاؤں کے قبرستان سے ہوتے ہوئے رانا بھٹے تک سڑک پر چلنا دشوار ہو گیا ہے، اس لیے مفاد عامہ کی خاطر مذکورہ سڑک کی فوری طور پر تعمیر کرائی جائے۔ حافظ معین الدین کا کہنا ہے کہ پچھلے کافی عرصے سے نونابڑی کے باشندے اعلیٰ افسران اور عوامی نمائندوں سے ملاقات کر کے اس سڑک کی مرمت کرانے یا اثر نو بنوانے کا مطالبہ کر چکے ہیں، لیکن آج تک عوامی نمائندوں اور افسران نے اس مسئلے کے حل کے لیے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ صوبائی وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اس گاؤں کے لوگوں کی دشواری کا حل جلد نکالیں گے۔ وہیں دوسری جانب مدرسہ مظاہر العلوم وقف سہارنپور کی مجلس شورا اہم فیصلوں کے ساتھ اختتام پذیر، اساتذہ و ملازمین کی تنخواہوں میں 40% کا اضافہ۔ گزشتہ روز معروف علمی دانشگاہ مدرسہ مظاہر العلوم وقف سہارنپور کے ناظم و متولی مولانا محمد سعیدی کی دعوت پر مہمان خانے میں مجلس شورا کا اجلاس مولانا مفتی نذر توحید کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں مدرسے کے اوقاف اور شعبہ ایجادات کی رپورٹ پر غور و فکر کیا گیا اور اہم فیصلے لیے گئے۔ اس دوران اساتذہ و ملازمین کی تنخواہوں میں قابل ذکر اضافے کا فیصلہ کیا گیا۔ مجلس میں تمام دفاتر کی تفصیلی رپورٹ پیش ہوئی، جس پر معزز اراکین شورا نے اطمینان و مسرت کا اظہار کرتے ہوئے مستقبل کے لائحہ عمل کے لیے کچھ ضروری مشوروں کے ساتھ کئی تجاویز کو منظوری دی۔ مجلس میں ادارے کے متعدد حضرات کی ترقیات کے علاوہ جدید تقررات بھی عمل میں آئی، اسی کے ساتھ شعبہ تعمیرات کی رپورٹ بھی پیش کی گئی۔ مجلس شورا نے تمام اساتذہ و ملازمین کی تنخواہوں میں 40% کا خوشگوار اضافہ کیا گیا۔ اس دوران ماضی قریب میں مولانا مفتی شکیل احمد قاسمی سیتاپوری، مدرسے کے صدر مدرس مولانا محمد یعقوب شمسی سہارنپوری اور بدرالسماء الہ آبادی کے انتقال پرملال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا گیا اور تعزیتی قرارداد منظور کی گئی۔ شرکت کرنے والے اراکین شورا میں اجراڑہ سے، بنگلور سے مولانا شعیب اللہ خان مفتاحی و ڈاکٹر مولانا سید محمد افضل حسین قاسمی، چترا سے مولانا مفتی نذر توحید مظاہری، اندور سے مولانا قاضی ابو ریحان ندوی، خانقاہ رائے پور سے الحاج عتیق احمد، خانقاہ بوڈیا کے الحاج حافظ پیر جی حسین احمد وغیرہ کے نام شامل ہے۔ پیر جی حافظ حسین احمد بوڈیا کی دعا پر مجلس کا اختتام ہوا۔ مولانا حکیم محمد عبداللہ مغیثی عدالت کی وجہ سے اجلاس میں شرکت نہ کر سکے، ان کے لیے صحت دراز عمر کی دعا کی گئی۔ وہیں دوسری جانب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک دعوت نامہ جاری کیا ہے، وہ دعوت نامہ محسن اسلام یوٹیوب چینل تک بھی پہنچا ہے۔ دعوت نامہ کیا ہے، آپ تمام حضرات کے سامنے حاضر کر رہا ہوں۔ دعوت نامہ برائے صحافی حضرات، یوٹیوبرز و سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ۔ محترم مکرم، اللہ کرے آپ بخیر ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ وقت ترمیمی بل 2024 کے سلسلے میں جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے عوام، ماہرین، این جی اوز اور اسٹیک ہولڈر سے رائے طلب کی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے زیر اہتمام دیگر دینی و ملی تنظیموں اور جماعتوں کے تعاون سے بڑے پیمانے پر رائے بھیجنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں بورڈ کی جانب سے QR کوڈ بھی جاری کیا گیا ہے، جسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے، نیز وقف ترمیمی بل 2024 کے نقصانات سے آگاہ کرنے کے سلسلے میں سوشل میڈیا ڈیسک آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے زیر انتظام ایک آن لائن میٹنگ مورخہ 5 ستمبر بروز جمعرات دوپہر 2 بجے رکھی گئی ہے۔ اس میٹنگ میں صحافی حضرات، یوٹیوبرز و سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ شرکت فرمائیں گے۔ یہ میٹنگ حضرت مولانا محمد فضل الرحیم مجددی صاحب جنرل سیکریٹری بورڈ کی صدارت میں منعقد ہوگی انشاءاللہ۔ موضوع کی اہمیت اور حساسیت کے پیش نظر امید کی جاتی ہے کہ آپ حضرات ضرور شرکت فرمائیں گے باذن اللہ۔ آن لائن میٹنگ کی لنک اور پاسورڈ اس خط کے ساتھ آپ حضرات کو بھیجے جا رہے ہیں۔ والسلام، محمد عمرین محفوظ رحمانی، انچارج سوشل میڈیا ڈیسک۔ دوستو، یہ دعوت نامہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے محسن اسلام یوٹیوب چینل کو بھی بھیجا گیا ہے۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔